آتا رہوں گا میں، یہ ساری کائنات جدھر ہے ادھر ہوں میں، سب جس کے منتظر ہے وہی منتظر ہوں میں۔ بس آخری بات سنیے۔ زین بھائی یہ وہ بند پڑھ رہا ہوں جس میں خوجہ لوگ نے مجھے بولا ماشاءاللہ حسو فائن پڑھے جائے، لہٰذا آپ توجہ سے سنیے گا۔ دیتا ہوں طائروں کی پروں کو اڑان میں، بے جان ہر وجود کو دیتا ہوں جان میں، جس کو کوئی نہ سمجھا وہ رب کی زبان میں، دیتا رہا ہوں کعبے کے اندر اذان میں، دامن میں دو جہان کے کیا ہے میرے بغیر، وہ لا شریک ذات باللہ ہے میرے بغیر۔ علامہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ ممبر پہ آؤں، نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر پیر و جواں حیدری حیدری۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اول بالاول والآخر بلا یکون آخر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا واللہم صلی علی صاحب التاج والمراج والبراق والعلم سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، والبراق مرکبہ، والمراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوب، والمطلوب مقصود، والمقصود موجود، وشمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ، وکہف الورا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين، وبسم الله الرحمن الرحيم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد اور محمد۔ عزیز محترم، مجلس کے آغاز سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، پہلے ہی آپ آ جائیں، ورنہ سہیل بھائی جب آتے ہیں تو لگتا ہے خیبر خندق ہو جائے گی۔ آج تھوڑا قریب آ جائیں، آپ لوگ تھوڑا نزدیک آ جائیں، بڑی محبت، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ درود پڑھ دیں اللہ میں شکر گزار آپ لوگوں کا۔ تو عزیز محترم، قرآن کریم کی آج مسلسل جس آیت شریفہ کو سورہ کہف سے فلسفہ معجزہ کے عنوان پر سرنامے کلام قرار دے رہے ہیں، اس کی منازل گزر رہی ہیں آپ کی نگاہ سے، اور میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ
سورہ کہف کی یہ آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تاکہ معجزے پر گفتگو ہو سکے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. عنوان ہمارا کیا تھا؟ مجالس عشرے کا معجزہ. لیکن میں اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کو ایک بات ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی مجلس کا یا عشرے کا موضوع کچھ بھی ہو، کوئی بھی عنوان کسی بھی عالم سے سن لیں آپ، لیکن اس کا مقصد، اس کا ہدف عشق علی، محبت علی اور ولایت علی ہوتا ہے. اور میں ثابت کر دوں گا. لیکن اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی اگر واہ کریں گے، آج ویسے اے سی آن ہو چکا ہے. اللہم صلی اللہ. اب وہ آج جاوید بھائی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، تو بہرحال انشاءاللہ ہم سب جاوید بن کے انشاءاللہ اس مجلس کو کوشش کریں گے جاویدانی کر دیں. درود پڑھیں مل کر رحمۃ اللہ. اللہم صلی اللہ. تو توجہ کریں ذرا محترم، مجلس کا عنوان کچھ بھی ہو، مقصد عشق علی، محبت علی، ولایت علی اور ذکر علی. میں نہیں کہہ رہا، سب نے سنا ہے، حدیث پیغمبر ہے، زینوا مجالسکم ذکر علی جن. اپنی مجالس کو زینت دے دیں علی ابن ابی طالب کے بیٹے علی کے ذکر کے ذریعے. کیوں دیجئے ذکر علی کو زینت؟ مجلس کو کیوں دیجئے گا؟ اس لیے ذکرہ ذکری، اس کا ذکر اس کا نہیں ہے، میرا ذکر ہے. پیغمبر نے فرمایا وَذِكْرِي ذکر اللہ، اور میرا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ ہدف کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو جائے. کون کہتا ہے کہ ہم نے علی کو پیغمبر پہ فوقیت دی ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ پیغمبر کو ہم نے خدا پر فوقیت دی ہے؟ اس مجلس لفظ فوقیت پہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی اور موقع دیا آپ لوگوں نے تو فوقیت مجلس ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت تیزی سے گزروں گا ذہن محترم، اور پیغمبر کی دو حدیثیں بہت تیزی سے ہدیہ کرتا ہوا چلا جاؤں گا. ابھی عمران بھائی نے ایک آخر میں ایک جملہ کہا تھا کہ اس کی ذات بھی میری ذات پہ متصل نہیں ہو سکتی، یعنی شریک. یعنی دیکھیں ہمارے یہاں شرک کفر ہے، اور مشرک کی سزا صرف قتل کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کی حدیث ہے عجیب، من لم یقر یا علی من لم یقر بے ولایت کا قد اشرک باللہ. اے علی سنو، جس نے تمہاری ولایت کو تسلیم نہیں کیا گویا اس نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے. یہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ نے مجلس کو لے کے چلنا ہے. میں نے اسی کی شکایت کر دی آپ لوگوں سے جی. یعنی من لم یقر بے ولایت کا قد اشرک باللہ، اے علی جس نے تیری ولایت قبول نہیں کیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. بات رکی نہیں. دوسری حدیث پیغمبر نے فوراً کہا، ممکن ہے کوئی اعتراض کر دیتا، پیغمبر نے بڑھ کر کہا یا علی من لم یقر بے ولایت کا قد ربہ رب سوا. اے علی جو تیری ولایت کو قبول نہیں کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے دوسرا خدا ڈھونڈ لے. درود پڑھیں مل کر محمد علیہ محمد. جی تو ذکر ہو گیا، عشق علی ہو گیا. اب ہمیں کیا پتا کہ علی سے عشق کیسے کرنا ہے؟ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، تمیز اور تہذیب ہوتا ہے. جی ایسے نہیں کہ آپ نے کہا عاشق علی ہیں، عشق علی کے آداب ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. کسی سے محبت کر رہے ہیں، محبت کے بھی کچھ آداب رکھے گئے ہیں. کس طرح سے ہم نے علی سے عشق کرنا ہے، کس طرح سے ذکر علی کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا
کہ آداب عشق علی کی کو ادائیگی کے لیے کیا شرائط ہیں، نہیں معلوم تھا، لیکن تاریخ میں ایک غلام ملتا ہے، غلام علی، کہ جس نے بتایا کہ اگر عشق علی کرنا ہے، ہم غیر تھے لیکن علی سے قریب ہو گئے تھے، اگر عشق علی تمہیں سیکھنا ہے تو آؤ ہم تمہیں عشق علی سنائیں، اور آداب عشق علی کرنا کس طرح سے ہے وہ سکھائیں۔ اس کا نام کچھ اور نہیں ہے، کمبر ہے۔ پیچھے والے تھک کر سن رہے ہیں، آگے والوں کی طرح سنیں تاکہ مجلس جلدی سے ختم ہو جائے۔ یا علی علی و سبحان اللہ، توجہ کر رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں عشق علی سکھا دیں۔ اے کمبر، شرائط عشق علی کیا ہے؟ مشکل ہے لیکن آسان ہے۔ عشق علی کی پہلی شرط یہ ہے کہ ولادت میں طہارت ضروری ہے، پہلی شرط کمبر بیان کر رہے ہیں کہ پہلی شرط عشق علی کی اللہ نے رکھ دی ہے، میں مجبور ہوں، کمبر کہہ رہے ہیں۔ علی کا ذکر وہی سن سکتا ہے کہ جس کی ماں نے اپنے باپ سے وفا کی تھی، اگر ولادت میں طہارت تھی، سلسلہ بڑا، عشق علی سامنے آیا، یہ قبول کرتے چلا گیا، کا پہلی شرط ہے۔ ایک کمبر، تقلید تو آقا کی ہوتی ہے، آپ بلا وجہ ہمیں عشق علی سکھا رہے ہیں، غلاموں کی تقلید تھوڑی ہوتی ہے، مولا کی تقلید ہوتی ہے، ہم آپ کی تقلید کیوں کریں؟ عجب نہیں کہ تاریخ بڑھ کر کہے یہ کسی عام آدمی کا غلام نہیں ہے، یہ علی کا غلام ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے فرشتے علی کے غلام ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ درود پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر۔ جی، اور کمبر سے ایک سوال آئے گا ذہن میں، کمبر آپ تو مرے جا رہے ہیں علی کی محبت میں، وہاں سے کیا جواب ہے؟ عجب نہیں، کمبر پلٹ کر آواز کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم کیا جواب دیں؟ خود علی سے پوچھ لو، مولا سے پوچھو، مولا کمبر سے محبت کرتے ہیں کہ اگر محبت نہ کرتے تو غلام نہ بناتے، اور جب غلام بنایا تو آزاد بھی کر دیا۔ جی، تو بڑھ کر کمبر کہتے ہیں کہ سنو، کل تک تم میرے مولا کے فضائل سن رہے تو کچھ تھوڑی ہماری بھی سن لو تاکہ آداب عشق علی کو بیان کیا جا سکے۔ کمبر کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ یہ نہیں تھی کہ ہم نسلاً غلام تھے، ہمارا اپنا اسٹیٹ تھا، افریقہ میں ایک شہر، ایک ریاست میں میرے باپ کی حکومت تھی، اور میرا باپ اس جگہ کا بادشاہ وقت تھا، اور ہم کالوں کے ملک سے آئے تھے، ہمارا رنگ بہت سیاہ تھا، لیکن جب علی سے کے غلام بنے تو علی نے ہمیں اتنی محبت دی کہ رنگ و نسل کے تعصب کی دیواروں کو گرا دیا۔ دنیا تو ہم کالوں سے نفرت کرتی ہے، علی نے رنگ و نسل کی بنیادیں ڈھا دی۔ کہا جب میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، چھوٹا سا تھا، گئے بتوں کے سامنے سجدہ کیا، منتیں مانی، بالآخر جب میں پیدا ہو گیا تو میں بھی چھوٹا سا تھا، یہ خدا کی قدرت تھی۔ کمبر تاریخ بیان کر رہے ہیں اور کتابوں میں ملتے ہیں تاریخ کہ ایسے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، مرنے سے پہلے میرے باپ نے خط دی تھی میری ماں کو، اور مرنے سے پہلے اپنے بھائی کو بادشاہ وقت بنا دیا، اور کہا جب دیکھو یہ بڑا ہو جائے میرا بیٹا فتح، اس کا اصل نام کیا تھا کمبر کا، ذہن میں رکھیے گا، میں کسی نقطے تک لے کے جانا چاہتا ہوں، فتح نام تھا، فیت الف ہا حلوے والا، فیت الف ہا، فتح نام تھا۔ کہ یہ جو فتح ہے جب جوان ہو جائے اس کے حوالے کر دینا، باپ مر گیا، جب میں جوان ہو گیا بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، ایک مرتبہ میری ماں نے کہا فتح تم جوان ہو گئے ہو، جاؤ چچا سے حکومت لے لو، تاج لے لو، اس لیے کہ تمہارا باپ تمہیں بادشاہ بنا کر گیا تھا۔ اب کہ میں مسلسل جا رہا ہوں دربار میں، چچا کے مزاج بدل گیا، کرسی آسانی سے نہیں چھوڑی جاتی، اب میں بار بار جا رہا ہوں، میرے دوستوں نے کہا چچا ایسے ہٹے گا نہیں، ایسے جگہ نہیں چھوڑے گا، اے فتح کچھ کرنا پڑے گا۔ جب میرے دوست ساتھ تھے
میں نے تلوار چچا کی گردن پہ رکھی, میرا حق دے دو ورنہ میں تمہارے سر کو کاٹ ڈالوں گا. چچا نے کہا اے بیٹا یہ تاج بھی تیرا, یہ تخت بھی تیرا, یہ دولت اور خزانہ بھی تمہارا, لیکن ایک مشکل ہے. کہ مشکل کیا ہے؟ کہ ایک ہمارا دشمن ہے. کہ ہمارا نہیں, ہمارے بتوں کا دشمن ہے. وہ وہاں بتوں کو توڑ رہا ہے, ڈر ہے کہیں یہاں نہ آ جائے اور ہمارے بتوں کو توڑ نہ دے. کہ چچا نام بتاؤ, ابھی جاتا ہوں اور سر کاٹ کے لا دیتا ہوں. کہ اس کا نام کیا ہے چچا؟ کہ دور عرب میں شہر مدینہ میں رہتا ہے. کہ چچا ہمارے بتوں کے دشمن کا نام کیا؟ جوان ہے فتح. کا نام کیا ہے؟ کہ اس کا نام علی ہے. کہ ابھی جاتا ہوں اور علی کی گردن کاٹ کے چچا لا کے دے دیتا ہوں اور بادشاہت اور حکومت اور سلطنت میری ہو جائے گی. اے عزیزوں, روایت کے جملے کہ فتح کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ چچا بڑھ کر آواز دیتا ہے, فتح علی کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ہم نے سنا ہے کہ علی کے بازو میں آسمانی طاقتیں ہیں. چھوٹے سے تھا تو کلہ اجگر کو چیر ڈالا تھا. فضائل وہ جو دشمن پڑھ کر سنائے. جی دشمن ہے. کہ تنہا نہیں جانا فتح. کہ کیا کروں؟ کہ 1000 سپاہی لڑنے والے بہترین لے کے جانا. فتح چلے. ایک مرتبہ فتح کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے پہنچے تو ہم نے باہر مدینے کے مجمع کو ٹھہرا دیا سپاہی کو, اس لیے کہ دشمن کو پتہ چل جاتا تو اچانک کہ دشمن بھاگ جائے. فتح کو معرفت نہیں ہے کہ دشمن بھاگ جاتا. میں نے سب کو باہر ٹھہرا دیا, 10 بہترین دوست لیے, بہترین جان کی بازی لگانے والے دوست سپاہی لیے کہ جن پر ناز تھا, فتح کو اعتماد تھا. کہ میں شہر مدینہ میں وارد ہوا کہ جاؤں اور علی کو جا کے پکڑ لوں. ٹارگیٹڈ آپریشن. فتح کہہ رہا ہے ایک مرتبہ اندر گیا, سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا اور لوگ اپنے کھیتوں اور زمینوں کی طرف جا رہے تھے. ایسے میں میں نے دیکھا ایک جوان, ایک مزدور چلتا ہوا آ رہا ہے, کندھے پہ اس کے اوزار پڑے ہوئے ہیں. اور ایسے میں جب وہ مزدور قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں عقابی طاقت ہے. لگتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند زمین پر آ گیا. اس کی چال میں چیتے جیسی تیزی تھی. ایک مرتبہ قریب آیا, کہا کہاں کے رہنے والوں؟ کہا شہر مدینہ کا رہنے والا ہوں. کہا تمہیں کس سے ملنا ہے؟ کہا میں مسافر ہوں. علی سے ملنا ہے. کہا اگر علی سے ملنا ہے تو مجھ سے مل لو. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسی آنکھیں علی کی ہیں ویسی آنکھیں, جیسے ہاتھ علی کے ہیں ویسے ہاتھ میرے ہیں, جیسا چہرہ علی کا ہے ویسا چہرہ میرا ہے. ایک مرتبہ فتح کہتا ہے اس جوان نے چہرے کو بلند کیا, میرے چہرے پر دیکھا کہ صدقتا یا رسول اللہ. فتح پریشان ہو گیا, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اس جوان نے نظروں کو نیچے کر دیا. ایک مرتبہ اس جوان نے پھر سوال کیا, چاہتے کیا ہو علی سے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت چاہیے اور علی کا سر اتارنا چاہتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حکومت کی شرط ہے علی کا سر. کہ میں چاہتا ہوں کہ علی کا سر اتار دوں. کہ اتنا سننا تھا جب بھی ذرا سے توجہ بات تیزی سے نکل جاؤں گا. ایک مرتبہ اتنا سنت اس جوان نے اپنے سر کو پیش کر دیا. کہا میں تیرا میزبان علی, تو میرا مہمان. اطہر بھائی کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں کوئی ایسا میزبان دیکھا ہو کہ جو مہمان کے لیے اپنی گردن پیش کر دے؟ کہا تو میرا مہمان ہے, میں تیرا میزبان ہوں. تو فتح بھی کوئی معمولی خاندان کا نہیں تھا. کہنے کیسی باتیں کرتے ہو علی, ہم بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں, ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, جنگ ہوگی, سر اتاروں گا پھر پلٹ جاؤں گا. علی نے کہا اچھا فتح تم ہمارے مہمان, روایت کے جملے ہیں, اور ہم پر حملہ کرو. بس جیسے ہی میں نے حملہ کیا, ایک مرتبہ علی نے اوزار سامنے کیا, میری تلوار ٹوٹ گئی. علی نے بڑھ کر اٹھایا, اتنا بلند کیا صبح کی روشنی میں رات کے تارے نظر آنے لگے.
उठा के प्यार से उतार दिया। बस जैसे उतारा का फतह अब भी नहीं पहचाना अपने मौला को। एक मर्तबा का फतह जा, हुकूमत तुझे मुबारक हो, हम तेरी हुकूमत तुझे दिलवा देते हैं। फतह ने कहा नहीं अरे प्रॉब्लम खड़ी हो गई, आपने मुझे माफ कर दिया। का मसला क्या है? का हमारे यहाँ की सुन्नत है, हर जगह का अपना अपना तरीका होता है। का दुश्मन अगर जान बख्श दे जिंदगी भर गुलामी करना पड़ती है। कहा अरे अली क्या जुमला कहा था? कहा इसलिए तो कहा था जब मैं अपने घर से निकला था नमाज के बाद तो रसूल ने कहा था अरे अली मुबारक हो, अल्लाह एक ऐसा गुलाम देगा जिंदगी भर साथ रहेगा। दिल पर मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी बहुत तेजी से गुजर रहा हूं। एक मर्तबा फतह ने कहा अली जब गुलाम बना ही लिया तो वादा कर लें कि जिंदगी भर साथ रखेंगे। कहा ठीक है। कहा काम बताइए। कहा पहले हम नाम रखते हैं, पहले नाम रखेंगे। ये कौन सा नाम है फतह? का नाम रखेंगे। एक मर्तबा चले और करीब में दरख्त से एक परिंदा बोला और रिवायत में तारीख मिलता है उस परिंदे का नाम क्या था? चकोर। और समझते चकोर खूबसूरत से जानवर बहुत अच्छे मजे बोलता है। दरख्त से जैसी बोला तो अली ने कहा फतह बस आज से तुम्हारा नाम कंबरा है। अरबी में चकोर को क्या बोलते हैं? कंबरा। फतह क्या नहीं, आगे चल के मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरे मौला ने मेरा नाम एक परिंदे पे क्यों रखा? फिर जैसे जैसे मार्फत अली बढ़ती गई समझ में आता गया कि भाई इस्लाम गुलाम बनाने के लिए नहीं आया था बल्कि आजाद करने के लिए आया था। परिंदा आजाद होता है, अली ने गुलाम बनाकर हमें आजाद कर दिया। द्वीप है मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी तो जो बोल रहे हैं ये रिवायत के जुमले हैं कि यहाँ फतह कहते हैं कि मैं फतह नहीं रहा बल्कि कंबरा बन गया हूं। अरे दीदो जी ये चाह रहा है कि वो जुमला पढ़ दूं, लेकिन एहतराने मिंबर भी कोई शाय होती है। फतह कहते हैं मैं बहुत परेशान था कि अरबों का क्या मिजाज है, कि ये अरबों का मिजाज तारीख पड़ी हुई है कि घर में बच्चा पैदा हुआ, जिस जानवर पे घर से निकले घर में बच्चा हुआ। पहले तो मैटरनिटी होम में ही थे, घर में बच्चा होता था। अरबों का मिजाज था जैसे ही बच्चा हुआ घर से निकले जिस जानवर पे निगाह पड़े उस पे नाम रख देते थे। मतलब ऐसे ही है नहीं है शाह जी, ऐसे ही है। घर से बाप निकला दादा निकला जो जानवर मिला उस पे नाम रख दिया। आप अहले विलय आपको हदिया कर रहा हूं, मेंबर के कुछ तकाजे होते हैं लेकिन अपने जवान दोस्तों को हदिया कर रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं इसलिए की तारीख में मिलता है बनी सालब कबीला, बनी सालब लोमड़ी वाला कबीला, अजीब नाम है भाई, लोमड़ी वाला कबीला। बनी कलाब, कलाब कहते हैं कौवे को, इसका मतलब बाप दादा निकले थे कौवे पे निगाह पड़ेगा बनी कलाब, अब बनी कलाब पर हो गया। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। तारीख कहती है अबू सुफियान के घर बच्चा पैदा हुआ, घर से बाहर निकला, कुतिया भाग रही थी, माविया नाम रख दिया। जी तारीख है अज़न मौत में। जी तारीख है जी, तारीख के जुमले अज़ीज़ मोहतरम। ये वो यानी बंदगी का आलम है कि जहां फतह ने बताया कि जब हम अली के गुलाम बन गए तो अली की मार्फत बढ़ती गई। कहा चाहने वाले तुमने तो हमें जुल्फ़िकार का नाम सुना है। हमने अली से कहा अली हमें कोई काम बताइए। कहा ठहरो, जब जंग पर जाएंगे तो तलवार उठा कर जाया करना। कहा तुमने तो सिर्फ जुल्जने की ज़ियारतें की हैं, मैं वो हूं कि मैं अली की सवारी को तैयार करता था। मैं वो हूं कि जिसने सबसे बड़ी खिदमत अली की ये की जब नमाज का वक्त आता था। ए दोस्तों नमाज को फरामोश नहीं कर देना, अली की वलायत का नमाज वाजिब नहीं है, वाजिब तर है। जी यानी रिवायत के जुमले का जैसी नमाज का वक्त आता मैं अली के लिए मुसल्ला वाह कर देता, पानी वजू के लिए मैं आगे बढ़ता था, मैं अपने मौला अली के लिए पानी लेकर आता था। क्या चाहने वालों अली के ऐसे फज़ाइल और ऐसे ऐसे मोजज़े मैंने देखे कि अक्ल बशर दंग रह जाए। कहा अली की मैंने अदालत को देखा, अली की शजाअत को देखा, अली की सखावत को देखा, अली की शफकत को देखा। यानी अली ने हर कमाल को उंगली पकड़ा कर मिराज करा दी।
کمبر کہہ رہے ہیں، کہا اس لیے کہ جنگ صفین سے میرا مولا پلٹ رہا تھا، بڑا مال بیت المال میں آنے والا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اندھے فقیر نے آواز دی، اے علی میں بھوکا ہوں۔ علی نے بڑھ کر آواز دی، اے کمبر اسے روٹی دے دو، کچھ مال دے دو۔ ایک مرتبہ جیسی دوبارہ صدا گئی، علی کو پسند نہیں ہے کہ علی کی حکومت میں کوئی فقیر رہ جائے، ایک مرتبہ اشارہ کیا، صاحب فہم غلام سمجھ گیا، جیسے ہی رسی پکڑائی 70 اونٹوں پر دولت تھی، آنکھیں موجود نہیں تھی، اندھا تھا، کہنے لگا آج علی کے غلام کمبر نے عجیب مذاق کیا ہے، میں نے روٹی مانگی تھی، اس نے مجھے سانپ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ یعنی مادی دولت کی طرف اشارہ کیا کہ مادی دولت سانپ ہوتی ہے۔ لوگوں نے بڑھ کر کہا اے اندھے فقیر کیسی بات کر رہے ہو، ارے 70 اونٹوں پر دولت لگی ہے، علی نے تیرے حوالے کر دی۔ پلٹ کر کہتا ہے علی ایسی دولت کا کیا فائدہ جسے میں اندھا دیکھ نہیں سکتا۔ علی نیچے اترے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا دیکھ دولت تیری ہو گئی، کالی دولت کا فائدہ نہیں، آپ کی زیارت مقصود تھی۔ جی آپ سمجھے، یعنی علی اس امام کا نام ہے کہ جو اندھوں کو بینائی دے دے، جو فقیروں کو دولت دے، جو جاہلوں کو علم دے دے۔ ارے علی وہ ہے کہ جو دوستوں کو زندگی دیتا ہے، دشمنوں کو موت دیتا ہے۔ درود پڑھیں مل کر عظمت علی علیہ السلام پر۔ جی توجہ کرنا جناب محترم، یہ روایت کے جملے کہ کمبر کہتے ہیں کہ سنو ہماری بات کہ کس طرح سے ہم نے علی کو ہر منزل کمال پر دیکھا ہے۔ کہا سننے والوں، جب تمہارا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، جب کوئی مشکل ہوتی ہے، جب کسی کو شکایت ہوتی ہے تو وہ عدالت جاتا ہے۔ علی کے ساتھ ہی بڑے مقدمے آئے، بہت سے چارج علی پر لگے، لیکن علی کسی عدالت میں نہیں گئے۔ علی کو منبروں سے سب و شتم کیا گیا، میں علی کے آنسو دیکھتا تھا، میں علی کی تنہائی دیکھتا تھا، لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں علی کو مشورہ دے دیتا، اس لیے کہ علی خود ایک ایسا چیف جسٹس ہے کہ جو کسی عدالت کا محتاج نہیں تھا۔ علی جہاں بیٹھ جائے وہ عدالت سج جایا کرتی تھی، چاہے وہ منبر ہو، محراب ہو، وادی ہو، مسجد کا صحن ہو، کوفہ ہو، مدینہ ہو، صحرا ہو، عرش ہو، جہاں علی بیٹھ جائے علی کی عدالت سج جاتی تھی۔ کہا ہم نے کوفے میں ایک عجیب منظر دیکھا، 2 آدمی لڑتے ہوئے لائے گئے، دونوں لڑ رہے تھے، علی کی عدالت بیان کر رہا ہوں، 2 آدمی لڑتے ہوئے لائے گئے اور کہیں دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے، ایک کہہ رہا تھا میں بادشاہ ہوں، ایک کہہ رہا تھا میں مالک ہوں، اور دوسرا کہا تھا میں مالک ہوں، یعنی یہ میرا غلام ہے۔ آپس میں اختلاف اتنا ہوا کہ 10 لوگ گریبان ہو گئے، پورا اہل کوفہ پریشان ہو گیا۔ اس وقت نہ کوئی صنعت تھی نہ کوئی سسٹم تھا، ایک کہہ رہا میں مالک، ایک کہہ رہا میں مالک، یہ میرا غلام، یہ میرا غلام، دونوں میں اتنے اختلاف ہو گئے۔ جب کسی کے پاس نہیں آئے تو کہنے چلو مجبوری ہے، اب اس کے پاس چلیں جو گھر میں بیٹھا ہے، اس لیے کہ ان کو کیا پتا تھا کہ اسلام کا چاند جو ہے کہاں سے بلند ہوتا ہے، سورج کہاں ڈوبنا ہے، ان کو تو نہیں پتا تھا۔ تو بیچارے مجبور ہو کر علی کے دروازے پر آئے، کہنا علی ایک مسئلہ ہے، کہنا علی مقدمہ جو ہے گھر کی دہلیز پر نہیں بلکہ مجمع عام میں حل کرتے ہیں۔ میں علی ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا آپ کا بھی مقدمہ تھا، آپ بھی عدالت میں چلے جاتے، مقدمہ فدق تھا، جب نہیں علی مسند امامت سے بیٹھ کر آواز دیں کیسا مشورہ دے رہے ہو، صحیح مقدمہ فدق تھا، لیکن یہ فقیر تو خود ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ دور بڑے مل کر محمد علی محمد پر جی توجہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کے روایتی جملے کا یہاں نہیں حل ہوگا، کہ یہاں اب نکلیں گے اور پھر نکل کے وہاں حل ہوگا کہ جہاں مجمع ہوگا۔ اب دونوں کو بلایا گیا، ایک کہہ رہا ہے میں مالک، ایک کہہ رہا ہے یہ مالک، آپس میں اختلاف ہے،
یعنی دونوں مالک بننے کی کوشش کرنا، دونوں میں سے کوئی ایک غلام ہے، کوئی سند موجود نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ قمبر کہتے ہیں کہ مولا علی نے مجھے حکم دیا اے قمبر مٹی کی دیوار بنائی جائے۔ سب پریشان ہیں، مقدمہ ہے، اور علی کہہ رہے ہیں مٹی کی دیوار بنائے۔ جب مٹی کی دیوار میں جلدی جلدی بنا دی، کہا اے قمبر 2 ہول کر دو، اس میں سوراخ کر دو۔ میں نے سوراخ کر دیا، اور ایسے میں علی نے کہا اے قمبر دونوں کو حکم دو اپنے اپنے سر اس سوراخ میں ڈال دو، اور علی اس دیوار کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ قمبر کہتے ہیں کہ پھر میرے مولا نے مجمع کے اندر حکم دیا ہے قمبر جب میں کہوں تو ویسے کر دینا، قمبر ذرا میری ذوالفقار نکالو۔ کہ اس سے پہلے میں نے ذوالفقار دیکھی تھی، نکالی نہیں تھی، اس لیے کہ ذوالفقار نکالنے کے لیے ید اللہ ہاتھ چاہیے۔ کہ قمبر میں علی حکم دے رہا ہوں نکال۔ جب حکم علی آ گیا، ذوالفقار نکالی، ایک مرتبہ آواز علی آئی اے قمبر جو غلام ہے سر اڑا دے۔ ابھی میری تلوار نکلی نہ تھی، ایک شخص نے سر نکالا، بھاگنا شروع کر دیا۔ علی نے فیصلہ کر دیا جو تلوار کی چمک دیکھ کر بھاگتا ہے وہ غلام، اور جو سجدے میں سر کٹا دے وہ مولا ہوتا ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو جو تلوار کی چمک دیکھ کر بھاگ جائے نہ سمجھنا کہ وہ بادشاہ وقت ہے، یعنی جو سجدے میں تلوار کی چمک دیکھ کر نہ بھاگے، قاتل کو اٹھائے نماز پڑھ لو۔ اللہ اللہ اے علی تیری شجاعت پر ہماری جانیں قربان جائیں۔ علی نے فیصلہ کر دیا۔ خدا کی قسم یہ جملے نہیں ہیں، معجزے ہیں کہ علی کی ہر ذات پر جو بات ہوتی ہے وہ معجزہ علی بن جاتی ہے، چاہے وہ علی کی عدالت ہو، چاہے وہ شجاعت علی ہو، چاہے وہ سخاوت علی ہو۔ اور قمبر کہتے ہیں چاہنے والوں میں نے علی کی ایسی سخاوت دیکھی کہ دنیا میں ایسا کوئی سخی نہیں ہوگا۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے یا علی بڑا سخی ہے؟ عجیب سوال ہے، وہ حاتم زیادہ سخی تھا یا علی؟ کہا گیا کہ جواب دینے والوں نے کہا لگتا یہ کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، اس لیے کہ 7 دروازے تھے، ضرورت میں ایک دروازے سے جاتا تھا، دوسرے پہ بھی جاتا تھا، تیسرے کا 7 دروازے سے دیتا تھا۔ کہ علی اتنا بڑا سخی تھا، ایک دروازے سے اتنا دے دیتا تھا، دوسرے دروازے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ کمال علی ہے، قمبر کہتے ہیں کہ یہ کمال علی ہے کہ ایک مرتبہ صحرا میں جا رہا تھا، میرا مولا ساتھ تھا، آواز آئی اے قمبر نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ اے قمبر سفر ہے، صحرا ہے، کہ اے قمبر نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک مرتبہ مصلی بچھایا، علی نے نماز پڑھی، میں مصروف ہو گیا علی کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ علی تاکیبات نماز پڑھنے، اگر آپ اہل ولا نہ ہوتے اچھا مجمع مجھے نہیں ملتا، میں کبھی اس روایت کو آپ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ اہل ولا ہیں، بہترین ایک سامع ہیں، میں اس لیے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ قمبر کہتے ہیں علی مصروف تاکیبات تھے، میں نے دیکھا آسمان سے کبوتر گرا اور علی کے سینے پر اترا، اور سینے پہ اترنے کے بعد علی کی آستین پر بیٹھ کر کانپنے لگا۔ علی نے دیکھا اور کہنے کہ علی والا ہو کر موت سے ڈر رہا ہے، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں جی؟ کہ علی کا چاہنے والا ہو کر موت سے گر رہا ہے، کہ آداب امامت نہیں بچا لایا، کہ علی جلدی میں تھا معافی چاہتا ہوں، سینے پر اس لیے اترا کہ سینے میں دل ہوتا ہے، دل مرکز محبت ہوتا ہے۔ آستین پہ آ کر اس لیے بیٹھا کہ آستین کے کچھ سانپ ہوتے ہیں، میں دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ چاہنے والے اور ہوتے ہیں، دشمن اور ہوتے ہیں۔ دور پڑھے مل کر محمد آل محمد پر۔ تھوڑا سا آگے آ جائے، ایک بار صلوات پڑھ لیں، تھوڑا سا آگے اور آگے آ جائے تاکہ اور جو لوگ کھڑے ہوئے مجھے نظر آ رہے وہ لوگ آ جائیں۔ دور پڑھے مل کر محمد والے محمد پر۔
आल। जी जी तवज्जो करो हज़रत, यानी रिवायत के जुमले। पैगंबर कहते हैं कि मैं परेशान हो गया कि अली एक जानवर से, एक परिंदे से ज़बान फसी अरबी में बात कर रहे हैं। कभी गुफ्तगू हो रही थी, ऐसे में एक बाज उड़ता हुआ आया बड़ा सा और अली के सामने आकर बैठ गया। एक तरफ कबूतर बैठा हुआ है, एक तरफ बाज बैठा हुआ है। बाज से पूछा क्या हुआ? कहा अली मेरी ग़िज़ा है, मेरे हवाले कर दें। अय अली ये मेरी ग़िज़ा है, मेरे हवाले कर दें। अली ने पलट कर जवाब आवाज दी कि अब ये मेरी पनाह में आ गया है। कहा अली ये कैसी बात कर रहे हैं, इतनी मेहनत की थी लेकिन ये ना जाने क्यों आज तो पास आ गया। तो मालूम हुआ आसमान पर रहने वालों को कोई और नजर नहीं आता, मुश्किल कुछ अली नजर आता है। कहना मसला क्या है? कहना 2 दिन से भूखा हूं। कहा 2 दिन से भूखा क्या हुआ? ये भूखा है, इसके भी बच्चे भूखे हैं। कहा अली मैंने सुना है कि आप आदिल इमाम हैं, अदालत से काम लेते हैं। अली अदालत से काम लीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर ये भूखा है, अगर इसके बच्चे भूखे तो क्या हुआ? अली इंसाफ से काम लीजिए, मेरे बच्चे भी भूखे। इतनी मुश्किल से नजर आया था, अब इसने आपकी पनाह में आ गया। अली ने कहा ठीक है मैं आदिल जरूर हूं, लेकिन मसला ये कि मैं सखी भी हूं। अगर तू ये चाहता है कि मैं ये तेरे हवाले कर दूं तो मेरी सखावत पे हर्फ आ जाएगा। अली तुझे किस तरह की तकरार बढ़ रही है? कम्बर कह रहे हैं, कम्बर रिवायत बयान कर रहे हैं कि वो बास कहता है अली मुझे दे दे, अली मना कर रहे हैं, फैसला नहीं हो रहा। और इसे में अली ने कहा कम्बर जरा जुल्फिकार लाओ। बस जुल्फिकार का नाम सुनना था, कम्बर कहते हैं थर 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 कांपने लगा। जानवर था लेकिन जानता था अली की तलवार के सामने मरा वो अंदर को मौत का पसीना आ जाता था। एक मर्तबा थर थर कांपने लगा। अली ने कहा तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो? कहा अली आपने जुल्फिकार का नाम जो ले लिया। कहा परेशान ना हो, हम मुंसिफ इमाम हैं और तू हमारी पनाह में आ गया। ये कबूतर आओ हम तुम्हारे मुकदमे को हल कर देते हैं, इसलिए कि मैं सखी इमाम हूं। कम्बर कहते हैं ऐसी सखावत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक मर्तबा मुसल्ले पर बैठे अली ने अपनी अबा के दामन को हटाया, अपनी अबा के दामन को हटाया और कहा बाज देख जितना इस कबूतर का गोश्त है इतना अली काट के तुझे दे रहा है। तलवार चली नहीं। कम्बर कहते मैं घबरा गया, अली जो कह दे वो हो जाता था। तलवार चली नहीं। ऐसे मैंने देखा नूर का एक मर्तबा साया हुआ, ये दोनों परिंदे फरिश्ते बनकर सामने आए। एक मर्तबा हाथ जोड़ते आए अली हमने आसमान में सखावत का सुना था, आज इम्तिहान लेने आए थे। जी यानी अली का कमाल यह है कि जहां अली की सखावत बड़े बड़े फरिश्ते अली का इम्तिहान, अली की सखावत देखने के लिए आ रहे थे। तो बड़ी धूम सुनी थी, अरे बड़ी तेजी गुजर रहा हूं, रिवायत के जुमले हैं, ये तो अली के फजाइल थे। लेकिन क्या कम्बर का कोई फजीलत नहीं है? अरे जिसने इतने दिन अली के पास गुजार दिए, क्या कम्बर की कोई फजीलत नहीं है? रिवायत के जुमले कि एक मतलब कम्बर हमेशा साथ साथ मौला अली के रहते थे। मौला अली मिंबर मसरूफ कलाम पे खुतबा दे रहे थे। ऐसे में एक बहुत बड़ा अजदहा मस्जिद के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। कम्बर खड़े रहते थे, मौला अली खिताब कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मर्तबा जैसे ही कम्बर की निगाह पड़ी तो कम्बर ने क्या देखा? एक अजदहा है जो मिंबर की तरफ तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। कम्बर को कहाँ बर्दाश्त, एक अजदहा मस्जिद में अली पर हमला कर दे। कम्बर कहते हैं मैं दौड़ कर गया और उसको मैंने पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा तो अजदहे का मिजाज होता है कि जो पकड़ता है उसकी गिर्द लिपटना शुरू हो जाता है। अली के साहबी और भी बैठे हुए थे, लेकिन चूंकि मैं गुलाम अली था बढ़ का पकड़ लिया। जैसे मैंने उसको पकड़ा वो मेरे गिर्द लिपटना शुरू हो गया। ऐसा लिपटा
کہ میری نگاہوں میں موت رقص کرنے لگی، اور میں دیکھا میرا مولا ممبر پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے، کچھ کر نہیں رہا، میری مدد نہیں کر رہا۔ ایک مرتبہ میں نے علی کو کہا، اے علی میری مدد کیجئے، اے علی میری جان خطرے میں۔ کہ کمبر پریشان کیوں ہو تو ذرا پھینکو۔ بس جب میں نے پھینکا تو وہ ازدہ نہیں تھا، لکڑی بن گئی تھی۔ کہ کمبر اٹھاؤ، ہم نے اٹھایا، اب وہ ازدہ بن گیا۔ پھر علی نے کہا پھینکو، میں نے پھینکا، وہ عصا بن گیا۔ علی منبر سے مسکرا کر آواز دیتے، اے کمبر تم غلام علی ہو، کسی موسیٰ سے کم ہو۔ درود پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر۔ جی یعنی کمبر وہ ہے کہ جو علی کا ایسا محافظ۔ آئے عزیزوں، علی نے بتایا کہ کمبر پریشان نہ ہو، اجنہ میں سے ہے، جب کوئی مشکل ہو جاتی تو ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے، ہم اس کو بتا دیتے ہیں حل، اور جا کے اپنی قوم کے مسائل کو یہ حل کر لیا کرتا ہے۔ آئے عزیزوں، یہ غلام کمبر ہے، لیکن ہم نے ایسے ایسے چاہنے والے دیکھے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو اولاد علی پر قربان کر دیا ہے، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی، چاہے وہ غلام تھے، چاہے وہ رئیس زادے تھے۔ اور روایت کے جملے کہ جب زہرا کا لال کربلا کے اندر آج کی طرح وارد ہوا تو زینب نے سوال کیا، بھائیا یہ کیسی جگہ ہے کہ جس مٹی سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے؟ کہا میری بہن زینب، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر گرے گا، جہاں میرا عباس کے بازو قلم ہو کے گریں گے، جہاں قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا۔ اے بہن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مجھے پشت گردن سے 13 ضربتوں سے مارا جائے گا۔ اے عزیزوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ تاریخ منسوب ہے کربلا کے پہلے شہید مسلم بن عقیل سے۔ اور روایت نے ایک جملہ کہا ہے کہ جب امام حسین نے جرائم مسلم کو بھیجا ہے اے عزیزوں، تو ایک جملہ اہل کوفہ نے کہا تھا کہ یا اہل الکوفہ انی باعثت الیکم اخی وابن امی وثقتی مسلم ابن عقیل۔ اے اہل کوفہ، میں تمہارے پاس اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں جو میرا چچازاد بھائی ہے، اور صرف بھائی نہیں ہے، سقطی جس پر مجھے اعتماد ہے، یعنی مسلم وہ کہ جس پہ حسین ناز کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، یہ وہ مسلم ہے۔ اور عزیزوں، روایت کے جملے ہیں کہ پھر حسین نے ایک اور جملہ کہا، یا اہل الکوفہ وبایعہ ونصرہ ولا یخذلوا، دیکھو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور اے اہل کوفہ اس کی مدد کرنا، خبردار مسلم کو ذلیل نہ کرنا۔ نہ جانے حسین کی نگاہ کیا دیکھ رہی تھی کہ یہ جملہ کہہ دیا کہ اے اہل کوفہ ذلیل نہ کرنا میرے بھائی کو۔ اے عزاداروں، حسین جس پر اعتماد کرے اس کا نام مسلم ہے۔ نہ دیکھنا کہ جب 60,000 چاہنے والے ساتھ تھے، نہیں، مسلم کی شجاعت دیکھنا اس وقت دیکھنا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ چکے، پلٹ کر دیکھا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ جب محلے میں نکلے کوفہ کے، انجان راستے، انجان گلیاں، اندھیری تاریک رات ہے، مسلم پریشان ہو کر گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئے۔ جب دہلیز پر بیٹھے تو ایک ضعیفہ نکلی کہ اے مسافر، تمہیں معلوم نہیں کوفے کے حالات بگڑ چکے ہیں، نمائندہ حسین کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اپنے گھر جاؤ، کہ مسافر ہو، پیاسا ہو۔ ایک مرتبہ ضعیفہ گئی، ضعیفہ کا نام طوا ملتا ہے، طوا نے پانی دیا۔ ایک مرتبہ مسلم پھر بیٹھ گئے، کہ مسافر اپنے گھر چلا جا۔ تو ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں، آئی ضعیفہ میرا گھر دور ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے سے آیا ہوں۔ کہ مسلم، کہ مدینے سے آیا ہو؟ کہاں؟ کہ نام کیا ہے؟ کہ انا برید الحسین، انا مسلم بن عقیل، میں حسین کا فرزادہ مسلم بن عقیل ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کا نام سنا، گھر کی دہلیز کھول دی، کہ میرے مولا یہاں نہیں بیٹھے، اندر لے آئے۔
ایک مرتبہ اندر ایک مرتبہ جیسے حسین کا نمائندہ گھر میں اندر تشریف لایا، ایسی تو رات بھر مسلم عبادت کرتے رہے، نماز فجر ہو گئی تاکہ بات فجر پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ گھر کے باہر اس کنیز خدا کے فوجیوں کے گھوڑوں کے سموں کی آوازیں آنے لگی، مسلم نے مسلح کھولا، ایک مرتبہ نیام سے تلوار کو کھینچا، ضعیفہ تو آگے بڑھتی ہے، بڑھ کر آواز دیتی، مسلم میرا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اے ضعیفہ آوازیں سن رہی ہو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی نابحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے، اے مسلم لوگوں جو اعتراض کرنا، ارے تمہاری غیرت تو گوارا نہیں نامحرم آ جائے، ارے ذرا شب عاشور دیکھ لینا، ارے جب عاشور چلی جائے شام غریبہ دیکھ لینا، مسلم ایک امام ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، ادھر مسلم آئے، ایک بار لڑنا شروع کیا، لڑتے لڑتے فوج ختم ہونے لگی، امیر لشکر نے نیا کو خط لکھا، اے امیر نہ فوج لڑنے کی قابل ہے نہ لشکر کرنے شرم نہیں آتی، ایک مسلم سے لڑنے کے لیے 500 آدمی کم پڑ رہے ہیں، کہا مسلم کو عام آدمی نہیں ہے، ارے علی کا شیر ہے، نہ لشکر لڑ سکتا ہے نہ فوج، ایک مرتبہ گڑھا کھودا گیا، عورتیں اوپر سے آگ پھینکتی تھی، کبھی پانی پھینکتی تھی، مسلم لڑتے لڑتے گرے، زخمی حالت میں ابن زیاد کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، منادی نے کہا اے مسلم سر کو اٹھاؤ اور امیر کو سلام کرو، کیا بکتا ہے، یہ میرا امیر نہیں، میرا امیر مدینے میں رہنے والا زہرا کا لال ہے، اور عزاداروں ابن زیاد نے کہا اگر سلام نہیں کرو گے پشتے بام پہ تمہاری گردن کو اڑوا دیں گے، اور مسلم سنو تمہارے لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، کہ کچھ بھی ہو جائے، اور ابن زیاد میں تجھے امیر نہیں کہہ سکتا، تجھے سلام نہیں کروں گا، اور عزاداروں ایک مرتبہ ظالم نے کہا مسلم کو لے جاؤ اور لے جا کر اس کے سر کو قلم کر دو، اور عزاداروں مقتل نے جملہ لکھا ہے کہ جب مسلم کو لے کر جایا گیا، جب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، مدینے کا رخ کیا، حسین حالت سفر کربلا میں آ رہے ہیں، سلام کیا، تلوار بلند ہونا شروع ہوئی، ایک مرتبہ مسلم نے آواز دی میرا سلام آخر ہو زہرا کے لال، حسین سفر کی حالت میں رو دی، آواز دی علیک السلام، اے میرے بھائی مسلم تجھ پر میرا سلام ہو، خیمے میں زینب تھی، ایک مرتبہ آئی کہ بھیا عالم غربت میں کسے سلام کر رہے ہو، کہا بہن زینب دیکھنا چاہتی ہو، قریب بلایا، انگلیوں کا اشارہ کیا، زینب نے کیا منظر دیکھا، تلوار مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا، علی کی بیٹی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، زینب روئی، عباس تڑپے، آقا کس چیز نے زینب کو رلا دیا، ایک مرتبہ کہا آؤ بھیا حسین آؤ، بھیا عباس آؤ، حسین کے سینے سے لگ جاؤ، ایک مرتبہ جیسے سینے سے لگے کیا منظر دیکھا، مسلم کا لاشا ہے، عباس تڑپ گئے کہ مولا مولا وقت کے امام ہے، ہوا کو حکم دے عباس آپ کا غلام مسلم کے لاشے پر جائے، عزاداروں اتنا سننا تھا، حسین نے عباس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، عباس نے ایک منظر دیکھا، مسلم کا لاشا ایک ضعیفہ رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، نوحہ پڑھ رہی ہے، وہ مسلمہ وہ حسینہ، اور عزیزو اس عورت اس ضعیفہ کی گریہ میں اتنا درد تھا کہ عباس جیسا شجاع انسان تڑپ گیا، ایک مرتبہ پوچھا بھیا مولا یہ کون ہے، کہا میرے جان عباس پریشان نہ ہو، مسلم کا لاشا کوفے میں تنہا نہیں، یہ میری ماں زہرا مسلم کی لاشے پر ماتم کر رہی ہے، اور عزاداروں وہ بس 2 منٹ لوں گا عزاداروں، ایک مرتبہ روایت کے جملے، حسین نے عباس کو کہا اے عباس ذرا مسلم کی ننھی سی بیٹی کو لے کر آؤ، اور عزاداروں جب ننھی سی بچی 6 سال کی آئی، ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب ذرا ہمارے آساس سامان میں سے گوشوارے لاؤ، گوشوارے پہنے لگے، حسین بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، معمولی گھر کی بچی نہیں ہے،
بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی ایک مرتبہ چہرے حسین پر دیکھا، مولا ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو گئی، سینے سے لگا لیا، قریب سکینہ کھڑی ہے، جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کو اس طرح سے پیار کیا جاتا ہے، مولا غضب نہ کرو، کربلا قریب ہے، سکینہ یتیم ہوگی، شیبل کے تماچے کانوں سے تازہ تازہ خون ہوگا۔ عزاداروں کیا مسلم کی غیرت کا ماتم ختم ہو گیا؟ عزاداروں آخر روایت پڑھ لوں، جب یہ کربلا ہو گئی، شام غریبہ ہو گئی، لٹا ہوا قافلہ زندان سے آزاد ہوا، روایت کے جملے ابھی زندان شام نہیں پہنچا تھا، کوفے میں داخل ہوا تھا، شہزادی زینب نے ایک منظر دیکھا، ایک درخت ہے، سرے بوئیدہ لاش ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ زینب نے پوچھا، سجاد تم وقت کے امام ہو، ذرا بتاؤ یہ کس کا لاشا ہے؟ سجاد نے کہا، پھوپھی اماں پہچانا نہیں، چچا مسلم کا لاشا، چچا مسلم کا لاشا آپ کی میری دائی کا ماتم کر رہا ہے۔ و مظلومہ و حسینہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین و بحق الحسین و بحق دم الحسین۔ پروردگار ہماری خلیل سے بات قبول مقبول فرما، غلطیوں لفظوں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، شہداء مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیر عنایت فرما، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ حسین یا 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 حسین اوکے چھوٹی ہے یا حسین 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 کرب و بلا کی دشت میں اسرار نبی مارے گئے، انصار سب زخمی ہوا ابن علی، مونس نہیں، یاور نہیں، غازی نہیں، اکبر نہیں، بکھرے پڑے ہیں جا بجا، لاشیں کہیں اور سر کہیں، ماتم کرو اہل عزا، گھر لٹ گیا شبیر کا، عرس کو سیدہ، ماتم کرو اہل عزا، پرسا بھرے گھر کا ہے یہ جو کربلا میں لٹ گیا، سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا، سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا، سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا، سب مل کے برباد ہوا رن میں گھر آل پیغمبر کا، ایک دو پہر میں لٹ گیا مخدوم عالم کا گھر، کونین کی شہزادیاں نوحہ کنا ہے ننگے سر، تم سے علی کی لاڈلی کہ
زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزادارو زہرا کو دو پرسا سب مل کے رونے والوں کیا کہیں کیسی ہوئی ہم پر جفا کوئی مصیبت گر پڑا ہم ہو گئے بے آسرا ہر مجلس شبیر میں آتی ہے زینب کی صدا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا پامال فروا کا دل پامال قاسم کا بدن مارا گیا نوشابی پردیس میں تشنا دہن شان عزا پہنے ہوئے کہتی ہے کہ شب کی دلہن سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا سب مل کے عزاداروں کیا عصر کا ہنگام تھا جب شاہ پہ خنجر چلا وہ تیرا زر بے شمر کی مظلوم کا سوکھا گلا مادر کو دیکھا دشت میں اور زیر لب کہنے لگا سب مل کے عزاداروں زہرا کو دو پرسا 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 یا حسین 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 سمجھ آ رہی رائٹنگ سے لے لو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب 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 غازی کہانی
ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے عباس تیرا نام ہے زینب کی رضا ہے اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں سب مل کے عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی تو فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہے عباس تیرا نام ہی زینب کی رضا ہے اب تک تیرا ممنون ہے اسلام کا بانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی 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 زہرا کی لحد کانپی حیدر نے نجف چھوڑا رو رو کے یہ شاہ بولے میری کمر کو چھوڑا جب خون میں کر دے غازی کی پیشانی ہے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی 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 زہرا کی لحد کانپی حیدر نے نجف چھوڑا رو رو کے
یہ شاہ بولے میری کمر کو بھی